بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور آئین میں یہی چیز درج ہے، لیکن جب ہم پاکستان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نہ جمہوریت نظر آتی ہے، نہ ہی ہمیں یہاں پہ اسلامی روایات جو ہیں وہ پھلتی پھولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ جمہوری اصولوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ہم جو اسلامی جو ہماری روایات ہیں، جو ہمارے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام ہمیں ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ عوام نہیں چلا رہے۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ عوام کی نمائندگی ہے، لیکن نمائندگی پتہ نہیں کس طریقے کی ہے کہ کسی بھی کام میں عوام کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ صرف کارٹلز اور مافیاز جو ہیں وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اور ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہے چینی کا مافیا، چینی کا کارٹل۔ اب چینی جو ہے وہ پاکستان کے اندر 185 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ایک مافیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت میں یہ مافیا موجود ہے۔ حکومت نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ چینی کو باہر بھیجا جائے گا تاکہ جو کسانوں کی جو حالت ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اب پاکستان میں چینی کی قلت پیدا ہو رہی ہے، تو اب وہی مافیا چینی کو پاکستان کے اندر درآمد کرنے کی اس نے اجازت دی ہے، اور حکومت نے بڑی فیاضی کے ساتھ اس کو اجازت بھی دے دی ہے۔ جو پاکستان چینی جتنی چاہیے تھی پاکستان کو، اتنی پاکستان چینی وہ پروڈیوس کر رہا تھا، لیکن حکومت نے ان چینی کو برآمد کرنے کی اجازت دی، اور جتنی برآمد کرنے کی اجازت دی چینی مافیا نے اس سے زیادہ برآمد کر دی، جس سے پاکستان کے اندر چینی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے اور یہ سوالات کیے گئے ہیں کہ کس کی اجازت سے چینی جو ہے وہ باہر برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو چینی مافیا ہے اس کے تمام لوگ جو فیصلہ سازی کے عمل میں موجود ہیں، لیکن صارفین کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی درآمد کرنے پہ ٹیکس جو ہے وہ 18% سے کم کر کے 0.2% یا 0.02% کر دیا، نہ ہونے کے برابر انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا پیسہ آپ حساب لگا لیجئے کہ 1 کلو پہ 100 روپیہ ان لوگوں نے کمایا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنا دن جو ہے وہ ان لوگوں نے پاکستان سے جمع کیا ہے۔ اور کمیٹی میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں مریم نواز کو اور پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کو جن کی شوگر ملے ہیں، تو اس کے سوالات اور اس کے جوابات جو ہیں وہ ضرور آنے چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ کیا ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اور ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چینی کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے پی ایس سی کا اجلاس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتی ہے ہمیشہ اپوزیشن، تو اپوزیشن نے اس کو ہیڈ کیا ہے، اور اس کی جنید اکبر جو ہے انہوں نے صدارت کی ہے اس میں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جی سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے کمیٹی کو بتایا کہ گزشتہ روز پنجاب میں چینی کی ریٹیل پرائس 170، سندھ میں 180، خیبر پختونخوا میں 185 اور بلوچستان میں 183 روپے فی کلو تھی۔ رکن کمیٹی معین پیرزادہ نے کہا کہ شوگر مافیا صوبائی حکومتوں میں بس میں نہیں ہے۔ کیا مراد علی شاہ یا مریم نواز کے پاس اس مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ہے؟ شوگر ایڈوائزری بورڈ میں تمام مال بیچنے والے موجود ہیں، لیکن صارفین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ کمیٹی نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کس نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی اور کس نے برآمد کی۔ یہ بھی بتائیں کہ کس ملک کو چینی برآمد کی گئی۔ پھر کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ گزشتہ برس 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی گئی۔ سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اب 3 لاکھ ٹن درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی 7.5 جو ہے اس کو برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کو بھی کم کر کے اب 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی چینی کی صورتحال۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ مافیا، یہ کارٹلز ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ کوئی بھی آپ سیکٹر دیکھ لیں وہاں پہ یہ کارٹلز موجود ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہے یہ قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔
اب آج یہ جناب افغانوں کے جو ویزے ہیں اس حوالے سے بھی یہ کارٹل اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ اس کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کا ای ویزا سکینڈل جو سامنے آیا تھا، جس میں دفتر خارجہ کے لوگ بھی شامل تھے، وزارت اطلاعات کے لوگ بھی شامل تھے، اور وزارت خارجہ اور داخلہ دونوں کے لوگ شامل تھے، اور کچھ لوگوں کو اب انہوں نے برطرف کیا ہے یا ان کو معطل کیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ کام ہوا ہے، لیکن یہ کام اتنا جاندار یا شاندار نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک سکے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو افغان ویزے ان کی توسیع پاکستان کے اندر ہے کہ کرائی جاتی تھی، اس توسیع کو روک دیا گیا ہے، اور اس روکنے کے پیچھے بھی ایک بڑے مافیا کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو یہ مافیا آپ کو $600 سے لے کے $1100 فی ویزا توسیع کروانے کے نام پہ وصول کر رہا ہے، اور یہ بین الاقوامی میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہ اب جن لوگوں کے ویزے توسیع نہیں کی گئی یا توسیع نہیں ہوئی، اب ان کا چونکہ مستقبل مخدوش ہے، تو وہ کسی بھی جگہ پہ پکڑے جا سکتے ہیں، ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو پولیس کے پاس بھی اس قسم کا اختیار آ گیا ہے کہ اگر کوئی پکڑ لے گا کسی کو تو وہ ظاہر ہے پیسے شیسے لے کے چھوڑ دے گا، اسے کیا اس بات سے غرض ہے کہ اس سے ملک کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو ان چیزوں پہ جب تک آپ اسٹرکٹ مانیٹرنگ نہیں کریں گے اس ملک کے اندر، آپ یہ سمجھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال صحیح ہو جائے، آپ سمجھیں گے کہ اس ملک میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تمام شعبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہر جگہ پہ تطہیر کے عمل کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، ورنہ یہ مافیاز اور یہ کارٹلز پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ لیں گے۔ اور ای ویزا جس کی ہم نے بات کی، اس کے حوالے سے یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ افغان عوام کے لیے تو بڑا اہم ہے جو یہاں پہ ویزے پہ آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو POR کارڈ پہ ہیں، پروف آف ریزیڈنس کارڈ کے، ان کی مدت بھی 30 جون کو ختم ہو چکی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کب نکالنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ جو POR کارڈ ہولڈر ہیں وہ تو مزے سے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کب بہتر ہوگی اور یہ لوگ کب پاکستان سے افغانستان کے اندر جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے، انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ انہیں پکڑ کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو بھائی یہ تو ہونا ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر آپ انلیگل رہ رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے اندر بغیر ڈاکومنٹس کے رہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہے۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، وہ آپ کا ملک ہے، آپ نے جا کے اس کو درست کرنا ہے، اس کی پالیسی سازی میں آپ نے شریک ہونا ہے، ہم نے تو جا کے شریک نہیں ہونا۔ تو آپ جا کے وہاں پہ پالیسی سازی میں شریک ہوئیے، اپنے جو مطالبات ہیں ان لوگوں کے سامنے رکھیے، اور پھر اس ملک کو سدھارنے کے لیے اپنا جو ہے وہ لائے عمل اور اپنی توانائیاں صرف کیجیے۔ ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں، تو بات آخر میں ہم نے یہی کہنا ہے کہ یہ جو کارٹل ہیں، یہ جو مافیاز ہیں اور جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں، آپ یہ خود سوچ لیجیے کہ ایک طرف ویزے بند ہیں اور ویزوں میں توسیع کا جو ہے وہ بھی بند ہے، اور اس کے باوجود اسلام آباد کے اندر یہ ریٹ لگ رہے ہیں $600 سے لے کے $1100 تک ویزے میں توسیع کا ریٹ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہیں نا، وہاں پہ ہی رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کو ٹریس کرنا، ان کا جو ہے وہ ان کو سلاخوں کے پیچھے لے کے جانا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے جا نہیں رہے جتنے پاکستان کے اندر ویزوں کی مد میں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور پھر وہ توسیع پر توسیع لے کے پاکستان کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اسے نبھانی چاہیے۔ یہ تھی آج کی تاثرین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔